اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 183 نمبر آیت ہے اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قتل کی جو دیت ہے، قتل کا قصاص اور اسی کے ساتھ وصیت کرنا۔ یہ رکوع مکمل ہوا تھا آیت نمبر 182 تک۔ یہ جو آج کا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 183 سے، اس میں روزوں کا ذکر ہے، روزوں کی فرضیت، رمضان المبارک کا ذکر ہے اور رمضان کے روزے کا ذکر ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے کیونکہ یہ ایک فرض چیز ہے جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے، روزے کا ہونا، تو اس لیے آمنو کہا، ایمان لائے ہو۔ کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا علیکم تم پر، صیام روزے رکھنا، روزے رکھنا تم پر فرض ہیں۔ کما کتبہ، جس طرح فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ کی، اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان لائے ہو، اب تم نے جو اعمال ہیں نماز وغیرہ کے ساتھ، ایک عمل تم پر یہ فرض کیا جاتا ہے روزوں کا۔ روزہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے، جب فجر کا وقت شروع ہو، اس سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور گھر والی سے، بیوی سے صحبت کرنے سے رکا رہنا، باز رہنا، اس کو کہا جاتا ہے صوم۔ صوم یعنی ایک روزہ، سیام یعنی بہت سارے روزے۔ تو یہ جو ہے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، یعنی جس طرح تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، پہلے امتیں گزری ہیں، ان پر بھی یہ فرض تھے، کسی پر چند تھے، کسی پر زیادہ تھے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ترتیب نہیں تھی، ہر امت کی اپنی اپنی ترتیب تھی، لیکن نمازوں کی طرح روزے بھی ان پر فرض تھے، تو اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، وجہ یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا آ جائے۔ روزہ چونکہ انسان پر بھاری گزرتا ہے، تو اللہ نے اس لیے اطمینان دیا کہ تم، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان پر بھی فرض کیا گیا۔ اس بات سے ایمان والے کو اور اطمینان ہوگا کہ یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، صرف ہم پر نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ گناہوں سے۔ عام دنوں میں، رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں انسان کا متقی پرہیزگار بننا مشکل ہوتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے کہ نفس کو، یعنی جو جی چاہتا ہے ہمارا یہ چیز کریں، یہ چیز کریں، اس کو اس کی خواہش سے روکنے کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے، تقوی کہا جاتا ہے، جو عام دنوں میں حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کی برکت سے، کہ روزے میں ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے جو کہ حلال ہے، ہم کھا نہیں رہے کیونکہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے۔ پانی موجود ہے جو کہ حلال ہے، پینا پاک ہے، جائز ہے، ہم پی نہیں رہے کیونکہ ہمارے پروردگار اللہ کا حکم ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حلال ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ روزے میں منع ہے اور اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے ہم رک رہے ہیں۔ تو نفس کو، اپنے دل کو ان چیزوں سے روکنے کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، رمضان المبارک میں یہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزوں کی برکت سے اللہ نے فرمایا امید ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، کہ عام دنوں میں بھی تم اس پرہیزگار زندگی گزار سکو۔
آیت نمبر 183 مکمل ہوئی. آگے ہے آیت نمبر 184. ایاما معدودات، چند دن ہیں گنے ہوئے. ایام یوم کی جمع ہے، دن ہیں چند، معدودات گنتی کے. ہر وہ چیز جس کی گنتی ہو سکے ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے تسلی دی کہ یہ مسلسل روزے نہیں ہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں چند گنتی کے دن ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں کبھی 30. ان میں آپ نے روزے رکھنے ہیں. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اور اسی کے ساتھ یہ آسانی دی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ان روزوں کے درمیان اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا. فمن پس جو شخص کان ہو، منکم تم میں سے، مریضن یعنی بیمار، او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتن تو پس گنتی ہے، پس عدت تعداد ہے، گنتی ہے پوری کرنا، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کافی ہے، اس کی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر سفر میں نکلا ہوا ہے، تو اس مسافر کو اور مریض یعنی بیمار کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. لیکن جتنے روزے چھوڑے ہیں 5 10 15 جو بھی چھوٹے ہیں وہ آپ نے عید کے بعد رکھنے ہیں. عید کے بعد ان روزوں کو رکھنا ہے. ترتیب ضروری نہیں ہے کہ اکٹھے رکھے، بلکہ ایک رکھ لیا پھر چند دن غیر حاضری کر لی پھر ایک رکھ لیا، لیکن وہ پورے کرنے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا یہ حکم جو ہے اس آیت میں آگے ٹکڑے میں ہے، یہ پہلے تھا، اس کے بعد یہ ساکت ہو گیا. شروع میں جب مسلمانوں پر روزہ نئی چیز تھی ان کے لیے اور بھاری تھا حکم، تو ان کو جو ہے آسان حکم اس طرح ہوا کہ جو مریض ہے وہ تو ٹھیک ہے چھوڑ دے، بعد میں رکھے، مسافر ہے وہ بھی چھوڑ دے. لیکن جو طاقتور ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کا دل نہیں چاہتا، وہ مالدار ہے، تو وہ جو ہے روزہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ فدیہ دے دے. لیکن جب مسلمانوں میں عادت پختہ ہو گئی، اس کے بعد طاقتور سے یہ حکم ساکت کر دیا گیا کہ اب جو مریض ہے وہ تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت بعد میں رکھے گا، اور مسافر بھی. لیکن جو طاقتور ہے رکھ سکتا ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے چھوڑنے کی، لازم ہے اس پر رکھنا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر، یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، ہو اس روزے کے رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو. ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے اس شخص پر جو طاقت تو رکھتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا روزہ نہیں رکھے تو نہیں رکھے. یہ شروع میں تھا جب نئے روزے فرض ہوئے تھے. فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ. فمن پس جو شخص تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھلائی، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے، فہو وہ بھلائی، خیرن بہتر ہے اس کے لیے. یعنی ایک مسکین کا کھانا ہے، اگر وہ زیادہ فدیے میں دے دیتا ہے، زیادہ کو کھلا دیتا ہے، یہ اس کی طرف سے بھلائی ہوگی اور یہ اسی کے لیے اچھا ہے. پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ تم جو طاقت کے ہوتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا روزہ چھوڑ رہے ہو، لیکن یہ اچھا نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ کہ تصوموا تم سب روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون علم رکھنے والے، جاننے والے کہ آخرت میں بڑا ذخیرہ ہوتا ہے. کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کا فرمان کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی روزے دار کو اس کا بدلہ دوں گا. کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا اس کے سامنے ہے، حلال چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے اللہ کی محبت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، اللہ اپنے خزانوں سے روزے دار کو قیامت میں بے شمار عطا کریں گے. تو یہ بہتر ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آیت نمبر 184 مکمل ہوئی. یہ پورا رکوع اسی کے ساتھ ہے. آج ہم نے یہاں تک سبق پڑھنا ہے اور آیت نمبر 185 سے آگے ہم پڑھیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق ذکر ہے، اس میں روزے کی مکمل تفصیل ہے. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.